بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم ایک مضمون پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے اطاعت والدین یا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کے بعد والدین ہی اولاد کے سب سے بڑے مربی و محسن ہیں۔ مربی و محسن کا مطلب ہے پالنے اور احسان کرنے والے۔ جس طرح کسی بھی مذہب میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی جائز نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح والدین کی نافرمانی بھی روا نہیں، والدین کی نافرمانی بھی مناسب نہیں۔ اسی بنا پر اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ احترام بھی والدین کا کیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، دنیاوی رشتے داروں میں والدین کی قدر و منزلت سب سے اہم ہے، ان کی عزت و تکریم جو ہے وہ سب سے اہم ہے، اور ماں باپ کا سایہ اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کو دنیا کی ہر نعمت میسر آ سکتی ہے مگر ان کے سر سے والدین کا سایہ اٹھنے کے بعد والدین کی محبت اور شفقت کسی قیمت پر نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ عزیز طلبہ، وہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سمجھدار لوگ اپنے والدین کی درازی عمر کی دعا مانگتے، ان کی عزت و تکریم کرتے اور ان کا ہر حکم فرمان الہی سمجھ کر سر آنکھوں پر لیتے ہیں، مطلب کہ ان کا ہر حکم جو ہے وہ مانتے ہیں، سر تسلیم کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ماں باپ دونوں ہی واجب الاحترام ہیں مگر ان میں بڑا درجہ ماں کا ہے۔ اس کی وجہ ادنا سے تعامل کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے، ذرا سوچ بچار کے بعد جو ہے وہ اس کی سمجھ آ جاتی ہے۔ ماں بچوں کو اپنی کوکھ سے جنم دیتی ہے، اپنے پیٹ سے جو ہے اس بچہ جو ہے وہ 9 منتھ جو ہے وہ 9 ماہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ان کو 2-2.5 سال تک دودھ پلاتی ہے، اپنی گود میں لیے رہتی ہے، انہیں لوریاں سناتی ہے اور اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، اپنی آنکھوں سے غائب یا دور نہیں ہونے دیتی۔ بچہ کسی وجہ سے رونے لگے تو بے چین ہو جاتی اور امکان بھر بچے کے رونے کا مداوع کرتی ہے، ان کے بچے کو رونے نہیں دیتی۔ روایت ہے کہ کسی صحابی نے رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو رحمت دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ ارشاد ہوا تمہاری ماں۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ پھر ارشاد ہوا تمہاری ماں، اور چوتھی دفعہ پوچھنے پر ارشاد ہوا تمہارا باپ۔ اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اولاد پر ماں کی خدمت کا حق اتنا فائق ہے کہ کوئی بھی شخص کما حق ہو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بچے کی پرورش کے ضمن میں ذرا ماں کی ذمہ داریوں پر غور کیجیے۔ ماں اپنے بچے کی خاطر جو تکلیفیں اٹھاتی ہیں ان کا تصور بھی محال ہے، ممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے بچہ بیمار پڑ جائے تو ماں کی جان پر بن آتی ہے، اور جب تک وہ اپنے بچے کو صحت یاب نہ دیکھ لے سکھ کا سانس نہیں لیتی اور کھانا پینا بھول جاتی ہے۔ بچہ ماں کی نظروں کے سامنے ہنستا کھیلتا رہتا ہے تو اس کی دل کی کلی کھلی رہتی ہے، مطلب کہ ماں جو ہے وہ بھی خوش رہتی ہے۔ اگر بچہ ماں کے سامنے ہنستا کھیلتا رہتا ہے تو ماں بھی خوش رہتی ہے۔ بچے کی خوشی ماں کی خوشی اور بچے کا غم ماں کا غم ہے۔ اگر بچہ کسی شے کے حصول کے لیے
ضد کرنے لگتا ہے تو ماں ہزار جتن کرتی ہے، کوشش کرتی ہے اور بچے کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے، چاہے خود اسے بھوکا رہنا پڑے۔ جس خلوص اور محبت کے ساتھ ماں بچے کی تعلیم و تربیت کرنے کا فریضہ نبھاتی ہے، یہ صرف اسی کا حصہ ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، لیکن یہ جنت اولاد میں سے اسی کے حصے میں آئے گی جو دل و جان سے ماں کی فرما برداری کرے گا، لیکن ماں باپ کا سایہ اولاد کے سروں پر ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ اس لیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے سروں پر ماں کا سایہ ہے، اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو ماں کے سائے کے ہوتے ہوئے ان کی دعاؤں سے محروم ہیں۔ علامہ اقبال کی ماں کا سایہ اس وقت اٹھ گیا تھا جب وہ حصول علم کی غرض سے جرمنی میں مقیم تھے، چنانچہ انہوں نے کس حسرت سے کہا، علامہ محمد اقبال نے کس حسرت سے کہا اور کیا کہا، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکد پر تیری، مرکد مطلب ان کی قبر مبارک، خاک مرکد پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ تو عزیز طلبہ، ماں کے ساتھ ساتھ باپ بھی اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے خواب بنتا ہے اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کے امکان میں ہوتا ہے، جہاں تک اس سے جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے یا ممکن پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دو، بلکہ احترام کے ساتھ بات کرو اور ان کے سامنے نرمی اور رحم کے ساتھ جھک کر رہو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا۔ اطاعت والدین کے عزیز طلبہ، اطاعت والدین کے موضوع کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے بعد سب سے مقدم حق والدین کا ہے، سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ چنانچہ اولاد پر لازم آتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے مقدم حق والدین کا ہے، اس لیے اولاد اپنے والدین کی مطیع و فرما بردار اور خدمت گزار رہے اور ان کے ادب، اطاعت اور ان کے حقوق کی نگہداشت میں ذرہ بھر بھی غفلت نہ کرے، لاپرواہی نہ برتے، کہ اولاد کے لیے دین و دنیا کی بھلائی اسی میں ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا آج کا سبق ہوا مکمل، ملتے ہیں انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔